نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ مجھ سے پہلے آپ نے اشعار کی شکل میں ایک بہترین ترانہ اور سنا جس نے ماحول کو ایک دم بدل دیا اور فضا بڑی شادابی بھری ہو گئی، اور ایک کم وقت میں ایک بہترین خراج تھا جس سے ماحول سارا بدل گیا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک الگ گلی میں لے کے چلتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں تھا ایک لفظ، اس میں ثم قست قلوبکم، تمہارے دل۔ انسان تو سب برابر ہے۔ میں نے بولا نا میں تھوڑا سا الگ، تو تھوڑی سی حیرت نہ ہو، میں نے اس لیے شروع میں بول دیا۔ انسان سب برابر ہے انسان ہونے کے نظریے سے، اس میں کوئی شک نہیں، سارے انسان برابر ہیں، لیکن اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی عقل کے لحاظ سے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے انسان الگ ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو اگر سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، ان کو مشورہ دیا جائے، انہیں کوئی سمجھ کی بات بتائی جائے تو ان کو سمجھ جلدی آ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر انہیں سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، مشورہ دیا جائے، کوئی ایڈوائس دیا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، نیکی کی بات بتائی جائے تو ان کے دل بدلتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ دو کیٹیگری ہو گئی، اور یہ ہر ایک معاشرے میں ہے، ہر ایک سماج میں ہے، اور ہر جگہ، ہر شہر میں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر ان کو آپ اپنا نظریہ بتائیں، اپنی سمجھ بتائیں، اپنا مشورہ دیں، جیسے سنا بولا ایکسیپٹیبل۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں آپ نے سمجھایا، سجھایا، بجھایا، مثالیں دی، کہانیاں سنائی، قصے سنائے، اس کے باوجود بھی ان کے سروں پر چوں نہیں روکتے۔ دو طرح کے لوگ ہیں۔ اسی کو رب نے فرمایا ثم قست من بعد ذلک، تو دل ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں تھوڑا سا بھی سمجھائیں تو بدل جاتے ہیں، اور دل ایسے بھی ہیں کہ ان پر صدیاں گزار دیں، دن گزار دیں، مہینے گزار دیں، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو رب نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کو سمجھائیں تو اثر نہیں پڑتا، ان کو کہانیاں سنائیں تو پگھلتے نہیں، ان کو آیتیں سنائیں تو بدلتے نہیں۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، بدل گئے، اور اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ پتھروں کی طرح بن گئے، پتھروں کی طرح بن گئے۔ جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے اس میں اتنی سختی آ جاتی ہے کہ اسے سمجھائیں، بجھائیں، کہانیاں سنائیں، قصے سنائیں، لوگوں کی داستانیں سنائیں، زندگی کے تجربے سنائیں، اس کے باوجود بھی وہ بدلتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پتھروں کی طرح۔ اس کے بعد قرآن نے کہا، بلکہ درست بات یہ ہے کہ پتھر بھی سارے سخت نہیں ہوتے، پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں کہ نرم ہو جاتے ہیں، پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں کہ جا کر دیکھو پہاڑوں میں تو ان سے نہریں نکل رہی ہیں، ان سے پانیوں کی نہریں نکل رہی ہیں۔ پانی اور پتھر کا کیا واسطہ؟ پانی اور پتھر میں رشتہ کیا ہے؟ پانی اور پتھر میں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ پانی سخت، پتھر سخت سے سخت تر ہوتا ہے، پانی نرم سے نرم تر ہوتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، اور اگر پانی نہیں نکلتا تو پتھر بھی کبھی اتنے ڈر جاتے ہیں کہ وہ خدا کے خوف سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ لیکن تمہارے دلوں کی بات یہ ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی میں جا رہے تھے، کسی نے ان کو دیکھ لیا اور تیز تیز جا رہے تھے، کوئی ان کے قریب آیا اور پوچھا
کہ آپ اتنی تیز کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے کوئی لگا ہے جس کا ڈر آپ کے دل میں ہے اور اس کے ڈر سے آپ تیز تیز جا رہے ہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے؟ اس نے کہا آپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر آپ مردے پر پڑھ کے پھونک دے تو زندہ ہو جائے، اگر آپ بہروں پر کچھ پڑھ کے پھونک دے تو سننے لگے، اگر آپ گنگوں پر کچھ پڑھ کے پھونک دے تو بولنے لگے۔ اس کے باوجود بھی وجہ کیا ہے کہ آپ اتنی تیز چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، میں ایک ایسے شخص کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں جو میرے پیچھے آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی اور نقص نہیں، صرف ایک نقص ہے کہ قرآن ہے، وہ نادان ہے، احمق ہے، وہ بے وقوف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے بات کہی کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں اگر پرندوں کو مٹی کا پتلا بنا کے اگر ان پر پڑھ کے دم کر دوں تو ہوا میں اڑ جائیں، میں پیروں کو سننے والا کر دوں، میں گنگوں کو بولنے والا کر دوں، اس کے باوجود بھی وہ اسم اعظم کہ جو مردوں کو زندہ کرتے، جو بہروں کو سننے والا کرتے، جو گنگوں کو بولنے والا کرتے، اسی خدا کے اسم اعظم کو اگر میں نادان پر پڑھوں تو اثر نہیں ہوتا، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اس نے کہا کہ وہ تو بیماریاں تھیں، ان پہ آپ اسم اعظم پڑھے تو بدل جاتی ہیں، اور نادانی اور احمق ہونا، بے وقوف ہونا بھی تو بیماری ہے، یہ کیوں نہیں بدلتی؟ آپ نے فرمایا سنو، بہرا ہونا، گونگا ہونا وہ بیماریاں ہیں، اور نادانی بیماری نہیں، یہ خدا کا قہر ہے۔ تو یہ دل کی ایک قسم ہوئی۔ میں نے بولا دل دو طرح کے ہیں، دوسری طرف دل وہ بھی ہیں کہ اگر انہیں سمجھایا جائے، اگر خدا کی آیت سے تلاوت کی جائے، اگر ان کے سامنے دین اور مذہب کی کوئی بات کی جائے تو پگھل جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اور وہ اس طرح بدل جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، ان کی زندگی پوری طرح تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، وہ تو میں نے ایک دل کی مثال بتائی جو ایک پہلو تھا، اور اب ایک دوسرا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ایک کیٹیگری تھی، دنیا ہے، یہاں سب طرح کے دل ہیں، ایک کیٹیگری نہیں ہے، کیٹیگری دوسری بھی ہے، سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھے، بلکہ ڈاکو کے سردار تھے، آپ ڈاکو کے سردار تھے، اور لوٹتے لوٹتے زمانہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب لوٹنے کے لیے نکلے، رات کا وقت تھا، اور اس رات کے وقت میں جب انہوں نے دیکھا قافلہ جا رہا ہے، لوٹنے کا بڑا تجربہ تھا، لوٹ چکے تھے۔ اس رات میں ان لوگوں میں جو قافلہ جا رہا تھا ایک ہاں تھا، اور اس نے اس سفر میں قرآن کی آیت پڑھی جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ جو گناہ کر کے بیٹھے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے بیٹھے ہیں، وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب آپ نے آیت سنی تو اس حافظ کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا تم نے جو آیت پڑھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو بھی بخش دیتا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اگر چاہے تو کتنے بڑے گناہگار کو بدل دے۔ آپ نے اس سے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا وہ مجھ جیسے گناہگار کو بخش دے گا؟ اس حافظ نے کہا کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو اس کی رحمت بڑی ہے، وہ تم جیسے گناہگاروں کو نہیں بلکہ تم جیسے ہزار گناہگار بھی آ جائیں ان کو بھی بخشتا ہے۔ آپ نے یہ سنا، دل بدل گیا، دل کی دنیا بدل گئی، دل نکل گیا۔ آپ گھر آئے، گھر آ کر وہ ڈائری نکالی جس ڈائری میں ان کا ریکارڈ تھا کہ جب سے ڈاکہ زنی کرنا شروع کی اس وقت میں لے کر اب تک جس پہ ڈاکہ زنی کی تھی سب کے نام لکھ رکھے تھے، ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔ ڈاکو تو تھا مگر اتنا ایماندار تھا کہ جس کو ڈاکہ زنی کی اس کا نام لکھ لیا۔ گھر آئے اور گھر آ کر ڈائری کو چیک کیا، ایک ایک گھر کو تلاش کیا، ہر گھر میں گئے، جس کا مال تھا سب کو لوٹایا، جس فرد کا ڈاکہ کیا تھا سب کے مال لوٹا دیے۔ جب آخر میں ایک گھر میں پہنچے جو یہودی تھا جس کو لوٹا تھا، جب اس کے پاس گئے اور جا کر کے اس سے کہا کہ فلاں دن اس وقت میں نے آپ کی ڈاکہ زنی کی تھی، آپ کا مال واپس لے کر کے آیا ہوں، یہ مال واپس لے لو۔ اس نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی میں مسلمان ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ
उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम का कोई फर्द जब तौबा करता है तो उसके हाथों में वो तासीर आ जाती है कि अगर वो मिट्टी पर हाथ रखे तो सोने में बदल जाती है। आप मेरा माल लेकर के आए हैं, लेकिन मैं उस वक्त तक अपने माल को वापस नहीं ले सकता जब तक कि ये करामत अपनी आंखों से न देख लूं। उसने कहा घर में जाओ, घर से मिट्टी के ठीकरे लाओ। कोई बर्तन लेकर के आया मिट्टी के ठीकरे और हुज़ैल बिन अयाज के आगे रख दिए। आगे रखा था, हाथ लगाओ। हुज़ैल बिन अयाज जो डाकू थे अब तक, उन मिट्टी के बर्तनों पर रखा, मिट्टी के सारे बर्तन सोने में तब्दील हो गए। उसने कहा ये हकीकत है, ये करामत है, ये इस्लाम की सच्चाई की दलील है। अगर ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो सारी फैमिली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों, दिल को दो तरह के हैं। अगर दिलों को बदलना है, अगर दिलों में तासीर पैदा करनी है, अगर उनको बिगाड़ना है, अगर उनको बदलना है, तो दिलों को इश्क के जज्बों से सरशार कर लो। उसमें तकवा के रंग डालो, उनमें इताअत के रंग डालो, उनमें मोहब्बत इलाही के रंग डालो, उनमें इताअत खुदाबंदी के रंग डालो। अगर दिल के उठने बैठने की गलियां बदल जाएं, शोहरतें बदल जाएं, आपका रिश्ता अल्लाह वालों से हो जाए, नेक दिलों से हो जाए, नेक लोगों से आ जाए, नेक लोगों से हो जाए, तो दिलों के वो ताले जो सालों से लगे हो लम्हों में टूट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि वो दिल जो इतने सख्त हो गए हैं, जो पत्थरों से भी सख्त हैं, उनको सोहबत से, इताअत से, इश्क से, तक़वे के रंग में रंग कर इतना जरूर बदल दे कि वो नरम हो जाए। आमीन। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।